ترکستان کا ایک بادشاہ تھا جو لمبی عمر کا خواہش مند تھا، جو مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے درباری طبیبوں سے کیا تو بادشاہ کے طبیبوں نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کو کھانے کے بعد انسان کبھی مرتا نہیں، ان کے اندر آب حیات کی تاثیر موجود ہے۔ اگر آپ ہندوستان سے ان جڑی بوٹیوں کو منگوا لیں گے تو ہم آپ کو کچھ ایسی دوائی بنا کر دیں گے جس کو کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ جب طبیبوں نے بادشاہ کو ترکی کے یہ مشورہ دیا اور یہ ترکیب سجھائی تو وہ تو ویسے ہی لمبی عمر کا خواہش مند تھا، تو اس نے ایک وفد تیار کیا 10 لوگوں کا۔ 10 لوگوں کا ایک قافلہ، ایک گروہ تیار کر کے ہندوستان کے راجا کے پاس اس نے بھیجا۔ اس وفد میں اس کے درباری طبیب اور اس کے کچھ خاص مشیر شامل تھے۔ جب یہ 10 لوگوں کا وفد ہندوستان کے راجا کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کے ترکی کے بادشاہ کا پیغام ہندوستان کے راجا کو سنایا، جو اس نے اپنے خط میں لکھا ہوگا کہ مجھے لمبی عمر کے لیے وہ جڑی بوٹیاں چاہیے جو ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، تو بادشاہ کا خط پڑھ کے ہندوستان کا راجا بڑا ہنسا، قہقہا لگایا، اور اس نے اپنے سپاہی بلوائے اور ان 10 کے 10 لوگوں کو گرفتار کرا لیا۔ اب ان کو گرفتار کر کے بادشاہ اپنی سلطنت میں موجود کسی بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ پہاڑ کے قریب جا کر بادشاہ نے ہندوستان کے اس پہاڑ کے نیچے ایک خیمہ لگوایا اور اس وفد کو، ان 10 لوگوں کو اس خیمے کے اندر رکھا اور اپنا ایک فوجی دستہ وہاں پر تعینات کر دیا ان کی نگہبانی کے لیے۔ خیمے میں قید کرنے کے بعد ہندوستان کے راجا نے ترکی کے اس وفد سے، ان 10 لوگوں سے کہا کہ جب تک یہ پہاڑ اپنی جگہ سے گر نہیں جاتا تب تک تمہیں اسی خیمے کے اندر رہنا ہے، اور اگر یہاں سے جانے کی کسی نے کوشش کی تو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ بادشاہ اتنا کہہ کر اپنا فوجی دستہ اس خیمے کے قریب پہاڑ کی کنارے چھوڑ کر کے آ گیا واپس شہر میں۔ اب ہندوستان کے بادشاہ کے اتنا کرنے کے بعد جب فوجی دستہ چھوڑ کے بادشاہ شہر واپس آ گیا تو اس ترکی وفد کو، ان 10 لوگوں کا جو گروہ تھا، ان کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی اور اس پہاڑ کو وہ اپنی مصیبت سمجھنے لگے تھے۔ وہ رات دن رب کے حضور روتے گڑ گڑاتے، صرف وضو، واش روم، کھانے وغیرہ کے لیے سر سجدے سے اٹھاتے تھے، پھر واپس آ کر کے سجدے میں سر ڈالتے، روتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے، رب سے دعا کرتے، مالک اس مشکل سے ہمیں نجات دلا دے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دن جب رب کی رحمت کو جوش آیا اور ان پر رب کو رحم آ گیا تو اچانک ایک زلزلہ آتا ہے، زمین دائیں سے بائیں ہوتی ہے، پہاڑ جڑوں سے ہلنا شروع ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کے ٹکڑے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وفد نے اور فوجی دستے نے وہاں سے بھاگ کر کے اپنی جان بچائی، اور یہ فوجی دستہ ان لوگوں کو پکڑ کر کے ہندوستان کے راجا کی بارگاہ میں لے آیا، پورا قصہ سنایا کہ اس طرح سے زلزلہ آیا، پہاڑ گرنے لگا، تب ہم وہاں سے بھاگے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کی بات کو سنا اور اس ترکی وفد سے، ان 10 لوگوں سے ہندوستان کے راجا نے کہا کہ میرا ایک پیغام لو، جا کر کے اپنے بادشاہ کو سنانا۔ کہا پیغام کیا ہے؟ تو ہندوستان کے راجا نے خط کے اندر لکھا تھا ترکی کے بادشاہ کے لیے، اور ان لوگوں سے بھی کہا تھا جو وفد میں گروہ میں شامل تھے، کہا دیکھو جب تم 10 لوگوں کی بد دعا
ایک مضبوط پہاڑ کو ریزہ کر سکتی ہے، تو پھر 10-20 لاکھ عوام کی بد دعا کسی بھی ظالم بادشاہ کی حکومت اور اس کی زندگی کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ تو اس نے لکھا، ہندوستان کے راجا نے ترکی کے بادشاہ کے لیے، اگر لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو تمہیں کسی دوا، کسی جڑی بوٹی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، ان پر ظلم زیادتی نہ کر، بلکہ ان کا دیکھ بھال کر اور ان کا خیال کر۔ تو بادشاہ نے ہندوستان کے، ترکی کے بادشاہ کے لیے سب لکھ دیا، اور جب یہ وفد وہاں لے کر کے پہنچا اور بادشاہ کو یہ پیغام سنایا، تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ نہ موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کرسی کے جانے کے ڈر کی ضرورت ہے۔ اگر کرسی پر براجمان رہنا ہے، اقتدار پر قابض رہنا ہے، تو ملک کی رعایا کو اچھے سے ان کی خبر گیری کرنی ہے، ان کو خوش رکھنا ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے میری زندگی کے طویل ہونے کی، تو رب میری عمر میں بھی برکت دے گا اور اقتدار کو بھی سلامت رکھے گا۔ کاش اس واقعے سے ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔